बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनरल सत्ती आपका, और जो चीज़ शायद लोगों को इतनी ज़्यादा एहसास जिस बात का ना हो कि जिस वक़्त कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना तो हम उस वक्त एक ग्लोबल पेंडेमिक का मुकाबला कर रहे थे, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो कोरोना की लपेट में आया हुआ था। और उसमें जो टीम असेंबल की गई थी NCOC के प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस टीम की एक बहुत अहम जिम्मेदारी जो है वो NDMA के ज़रिए अदा की जा रही थी। और इमरजेंसी के अंदर हमारा पूरा जो ऑक्सीजन का सप्लाई सिस्टम, अस्पतालों के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सप्लाई किए जा रहे थे, जो उसके बाद वैक्सीन की फिर जिम्मेदारी लगी, अपग्रेड किया गया। हमारे इस्लामाबाद के अंदर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एक बनाया गया, सिर्फ 40 दिन के अंदर वो 250 बेड का हॉस्पिटल खड़ा किया गया चीन की मदद से। ये सारी जिम्मेदारियां होते हुए उसी दौर के दरमियान हमने इनसे NDMA से दरख्वास्त की कि ये जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, हम इसके अंदर भी चाहते हैं कि आप एक कलीदी किरदार अदा करें, और इसका एक बहुत बड़ा जो अहम मंसूबा है उसके अंदर जो है वो लीड रोल जो है वो NDMA ले। और इस कॉल पर, इस प्राइम मिनिस्टर के फैसले के ऊपर फौरी तौर पर फिर अमल दरामद हुआ, और NDMA ने जिस तरीके से उसके बाद रोल अदा किया, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक्सिक्यूशन आर्म जो है प्रोजेक्ट की FWO बनी। FWO इस वक्त बहुत सारे क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के जो हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, और कम से कम मेरे ज़ाती तजुर्बे में, क्योंकि मैं FWO के एक्सिक्यूट होने वाले प्रोजेक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, तो अभी तक FWO ने डिसअपॉइंट नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही रहेगा, और इसी तरीके से ये मंसूबा जो है ये एक बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर अमल दरामद किया गया। एक और 3 लोगों का मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनका रोल इसके अंदर बहुत अहम रहा है, और फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने इन 3 लोगों को ख़ास तौर पे आज क्यों दावत दी थी। और वो ये कि प्रोजेक्ट कर लेना पाकिस्तान में फिर भी निस्बतन आसान चीज़ है, लेकिन ज़मीन पर मामलात को और ऐसे लेकर चलना कि कोई सियासी उलझन ना पैदा हो, और ऐसी सूरत हाल के अंदर, एक ऐसे मंसूबे के अंदर जिसमें लोगों की ज़िंदगी के अंदर खलल भी आ रहा हो, और एक ये भी ख़तरा हो कि उनमें नाराज़गी पैदा होगी, और उन लोगों को एक अच्छे सियासी वर्कर की जो निशानी होती है उनको उनकी मसाइल की निशानदही भी करना, उनके लिए मसलों के हल के भी मुतालबा करना, और साथ साथ उनको भी समझाना कि क्यों ये ज़रूरी है। तो उसके लिए इस इलाके के जहाँ पर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है उसके MNA जनाब अली हैदर जैदी, MPAs बिलाल गफ़ार और सईद गनी साहब, आप तीनों का मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा, बहुत इस बात का ख़तरा था, लोग कहते थे कि शायद बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा, लेकिन तीनों ने बड़े मिलकर काम किया। मैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि जिस वक़्त ये ऐलान किया गया तो इस पर एक राय नहीं थी, इस पर हमारी पार्टी के अंदर भी 2 राय मौजूद थी, और अवाम के अंदर भी 2 राय मौजूद थी। और लोग मुझे बोलते थे कि यार आप क्या कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी के साथ जाके आप वो सिंध हुकूमत के साथ कैसे काम करेंगे। हमारी पीपल्स पार्टी के साथ और सिंध हुकूमत के साथ सियासी इख्तलाफात थे, आज भी मौजूद हैं, और जो हमें नज़र आ रहा है कल भी रहेंगे। और कई मामलात में ये इख्तलाफात जो हैं वो शदीद नौइयत के इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि सियासतदानों की ये जिम्मेदारी है, ज़ाहिर है अपने अपना नुक्ता नज़र पेश करना है, और आपके ख्याल में अगर कोई सियासी पार्टी एक मौक़िफ़ रखती है या कि उनके किरदार के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे मुल्क का नुकसान है, तो आपने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठानी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके ख़िलाफ़ जिहाद भी करनी है। लेकिन
آپ کی ایک سیاسی لیڈر ہوتے ہوئے یہ بھی ذمہ داری ہے، ایک جمہوری نظام کے اندر کام کرنے کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر آپ کو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنا پڑے اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ ایک اپنی جو اس کی عوام کے اندر پذیرائی آنی ہے، اس پذیرائی کو آپ نے مل کر سمیٹنا ہے، تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ایک سیاسی لیڈر کے طور پر۔ اور میں اس لیے خاص طور پہ اس پروجیکٹ کے لیے میں ٹی وی کیمراز کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس میں بنیادی طور پہ تو یہ وفاق کا منصوبہ تھا، اس کے اخراجات ہم نے برداشت کرنے تھے، لیکن جو انکروچمنٹ کلیئرنس کا کام تھا، جو ایک اہم کام تھا، سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی، اور سندھ حکومت نے کوئی ایسا ہمیں دن نہیں آیا کہ جس کے اندر میں کوئی کسی بات کی بھی شکایت کر سکوں۔ جو ان کا کردار تھا سندھ حکومت کا، انہوں نے بالکل خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ جو وفاق کی ذمہ داری تھی، وہ وفاق نے اپنا کردار ادا کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو بلال غفار بتا رہے ہیں کہ جس وقت وہ حلقے کے اندر گئے تو ان کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے ایسا کام ہو رہا ہے۔ علی زیدی صاحب جو اس کام کو، جس پہ میرے خیال میں یہ تو سپریم کورٹ کا بعد میں آرڈر آیا، پھر کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا، لیکن سب سے پہلے جس نے بہت سپاٹ لائٹ کے اندر اس ایشو کو لے کے آیا وہ علی زیدی تھے خود، جو بحیثیت وفاقی وزیر یہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ اور سو موٹو ایکشن، تو سپریم کورٹ کا سو موٹو ایکشن ہوتا ہے کہ علی زیدی کے بھی سو موٹو ایکشن ہوتے ہیں۔ انہوں نے سو موٹو ایکشن لے کر یہاں 2 سال پہلے آئے تھے، اور ابتدا انہوں نے شروع کی، اس سے فوکس آیا۔ لیکن میں ساتھ کے ساتھ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری نیک خواہشات ہوں، علی زیدی کتنا بھی کراچی سے رکھتے ہیں اور لگاؤ، اسد عمر کا جتنا بھی رشتہ، اور میں تھوڑا سا میں بات کروں گا، علی زیدی بات کر رہے تھے کہ بڑے دل سے پیشنیٹلی کام کیا اسد عمر، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو تو خیر پتہ ہے، میں لوگوں کو بتاتا ہوں میں کیوں پیشنیٹلی کام کر رہا تھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر اس ملک کے اندر ایک ایسا وزیر اعظم نہ ہو جو تمام پاکستان کو ایک نظر سے دیکھتا ہو، اور اس کو جہاں پر بھی نظر آئے کہ اس علاقے کے عوام کا حق بنتا ہے، خاص طور پہ ایسے علاقے جن کو انصاف نہیں ملا، تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ووٹ میں نے کہاں سے لینا ہے، آبادی کہاں زیادہ ہے، کراچی میں تو آبادی بھی بہت ہے، ووٹ بھی بہت پڑا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے ایسے بھی ہمیں فیصلے کر کے دیے جہاں سینکڑوں اربوں روپے کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، جہاں تحریک انصاف کا الیکٹڈ ریپرزینٹیو کوئی نہیں ہے، جہاں پہ کل سیٹیں جو ہیں وہ 6-8 سیٹیں ہیں، کیونکہ وہ سیاست کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلے نہیں کرتے۔ تو جیسے میں نے ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا، میں وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو اتنی بڑی رقم، یہ 1100 میں سے 625 ارب روپے کے تو وفاق کے منصوبے ہیں، سو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پیشن کی بات کر رہے تھے علی آپ، میرا رشتہ کراچی سے تو ہے ہی ہے، میرا رشتہ اس علاقے سے، میں تھوڑا سا آپ کو 2 چیزیں اس کی ذرا بتا دوں۔ یہاں سے دیکھا میں 5 منٹ کی واک ہوگی، 10 منٹ زیادہ واک ہوگی، میرے والدین دفن ہیں۔ سو یہ علاقہ جو ہے یہ اس نسبت سے بھی میرے دل کے بہت قریب ہے، اور میرے ایک بھائی دفن ہے وہاں پر۔ اور اس کے علاوہ میں نے بچپن میں جو تعلیم حاصل کی، وہ تعلیم جو مجھے حکومت پاکستان نے 1 روپے مہینے پہ، جنرل ستی 1 روپی اے منتھ میری فیس تھی، اور اس 1 روپے مہینے کی فیس پہ مجھے جو تعلیم دی گئی، اس تعلیم کی بنیاد کے اوپر مجھے بہترین کالجز میں بھی ایڈمیشن ملا، میں نے ٹوفل کا ایگزام دیا، میرے 99 پرسنٹائل سکور بھی وہاں پہ آیا، ہم نے کوئی 670 جی میٹ میں بھی سکور کیا، سب 1 روپے مہینے کی سرکار کی تعلیم کے اوپر۔ اور وہ یہیں پہ اسی حلقے کے اندر قائدین گورنمنٹ سیکنڈری اسکول کے نام سے اسکول تھا، وہاں پر ہم نے تعلیم بھی حاصل کی، وہاں پہ ہم نے شروع کی، کرکٹ بھی کھیلی، پیچھے کرکٹ گراؤنڈ تھا، وہاں ہم کرکٹ کھیلتے تھے، وہیں سے لوکل ٹرین پکڑ کے چنیسر ہالٹ سے ہم لوکل ٹرین پہ بھی جایا کرتے تھے۔ اور انشاءاللہ تعالی وہ جو بچپن کا شوق ہے وہ بھی کراچی کا ایک قرض ہم نے ادا کرنا ہے۔ KCR کے اوپر میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں، آج کل میں ہر ہفتے KCR کی بریفنگ دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اینڈ تک پورا ٹرانزیکشن سٹرکچر کا کام مکمل، انیشیل اپریزل مکمل، وائبل پروجیکٹ ہے، جنوری میں اس کے سارے جو فارمل اپروولز ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور کراچی والوں کے لیے خوشخبری کہ صرف
پاکستان کے اندر سے انویسٹرز نہیں، باہر ممالک سے انویسٹرز جو ہیں وہ بھی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اس KCR کے منصوبے کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی منصوبہ جو ہے اگلے سال شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب کا ایک دفعہ دوبارہ شکریہ، NDMA کا، FWO کا، تمام آپ لوگ یہاں پر جو آئے، اور اس امید کے ساتھ کہ جو اس کے اپ اسٹریم منصوبے ہیں، جو سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کے منصوبے ہیں، جو چھوٹے نالے جو کہ فیڈ کرتے ہیں ان بڑے نالوں کے اندر، ان کی کلیئرنس کے جو منصوبے ہیں، امید ہے کہ اس کے اوپر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ جب مکمل سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر ہی جا کے اس کا پورا فائدہ ہمیں نظر آئے گا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہوگا۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔